بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام بہن بھائیوں کو پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہمیں پروگرام کو ویو کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کیا کہتے ہیں، اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ہمراہ ہیں جناب علامہ مفتی محمد صلی اللہ امجدی صاحب، جو شرعی حوالوں سے آپ کو بتاتے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے بتایا کہ چند ہفتوں سے چند پروگراموں سے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ کسی ایک بات کو لے کے ہم صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا کتابی حوالوں سے مطلب یہ ہوتا ہے، شرعی حوالوں سے مطلب کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ اکثر ہم سوال کرتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا آشکار بھائی، یا ہم نے یہ دیکھا، اس کا کیا مطلب، اس کا تو یہ مطلب ہوتا ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ اگر اذانیں دی جاتی ہیں، حقیقی زندگی میں بھی لوگ اذانیں دیتے ہیں، کسی مشکل اور مصیبت کے وقت میں اذانیں دیتے ہیں، یا نماز کی لیے بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اگر خواب میں کوئی اذان سنے تو اس کا کیا مطلب ہے، یا خواب میں کوئی اذان دے رہا ہو تو اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ جی ہاں، آج اس حوالے سے وہ صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے لیکن سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بشر گفتگو آغاز کریں گے استاد سے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد حقیقی زندگی میں تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر مشکل ہو، کہ آفات ہو، ناگہانیاں ہوں، تو ایک دم لوگ اجتماعی طور پر اذان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حالت خواب میں اگر یہ منظر ہو، یا اذان دے رہا ہو یا اذان سن رہا ہو، تو عقائد و رویہ کے حوالے سے، علم و رویہ کے حوالے سے اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بڑا ہی اہم کوشچن آپ نے کیا ہے۔ اچھا، یہ میں عرض کر دوں کہ اذان جو ہے اس کا معنی ہے اعلان۔ تو شریعت اسلامیہ میں نماز کی طرف جو بلایا جاتا ہے، اس بلانے کو اذان کہتے ہیں۔ اور یہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام کو، زید بن عبداللہ کو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں تعلیم کیا گیا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل ایسا ہی ہے اور یہی کرو۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں عام طور پر یہ ایک لوگوں کا نا پرسپشن ہے، ایک نظریہ ہے کہ بھئی اذان صرف نماز کے لیے ہوتی ہے۔ نہیں۔ اچھا، کوئی قبر پر کہیں اذان دے رہا ہو، قبر کے پاس کھڑے ہو کر، یا کہیں کوئی تکلیف کے وقت اذان دے رہا ہو، تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا ہے یار، یہ کون سا طریقہ ہے؟ نہیں، اذان جو ہے صرف نماز کے لیے نہیں دی جاتی۔ آپ فتاوی شامی اٹھائیں، اس میں کئی مقامات نمازوں کے علاوہ لکھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر اذان دینا ایک اچھا عمل ہے۔ مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دیتے ہیں، نہیں دیتے؟ اسی طریقے سے جو ہے وہ جب کبھی کوئی مشکل آ جائے، آندھی طوفان یا کوئی اس طرح وائرس آ جائے، تو اس وقت بھی اذان دینا یہ اچھا عمل ہے کہ اس سے برائیاں، شیطانی اثرات دور ہوتے ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ جہاں پر اذان دی جاتی ہے وہاں سے شیطان کوسوں میل دور بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ باقاعدہ روایت کے حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح قبر کے پاس بھی کھڑے ہو کر اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ جب سوالات جوابات کا موقع ہو تو اس وقت شیطان دخل اندازی کرتا ہے، تو اذان دی جاتی ہے شیطان بھاگ جائے تاکہ دخل اندازی نہ ہو، انٹرفیرنس نہ ہو، اور وہ آسانی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جواب دے سکے۔ اب آ جائیے خواب میں اذان کہنا یا اذان سننا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس دیکھیں خواب ایک ہی ہے، لیکن اس کی تعبیرات کیسے مختلف ہیں، لوگوں کے احوال، ان کے اعمال کے اعتبار سے۔ امام محمد ابن سیرین تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے ایک معبر گزرے ہیں، جو فرماتے وہ ہو جاتا۔ تو کسی نے آ کر کہا کہ حضور میں نے خواب میں نا اذان جو ہے وہ کہی ہے یا سنی ہے، تو فرمایا کہ تو حج کو جائے گا۔ دوسرا بند آیا کچھ دیر کے بعد، کہا کہ حضور میں نے خواب میں اذان کہی ہے یا سنی ہے، تو فرمایا کہ تو چوری کے الزام میں پکڑا جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں خواب ایک ہی ہے، دونوں کے احوال مختلف، تعبیرات مختلف۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب کسی کا خواب سنو، اس کی تعبیر سنو، تو اپنا خواب اس پر قیاس نہ کرو کہ میری تعبیر بھی ایسے ہی ہوگی۔ تو اب پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، اذان اس نے بھی سنی، اذان اس نے بھی سنی۔
آپ نے ایک کی تعبیر حج کی بتائی اور دوسرے کی تعبیر آپ نے جو ہے چوری کی سزا میں جو ہے وہ جیل بتائی، قید خانہ بتائی. تو فرمایا کہ جو پہلا تھا نا وہ بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، اور جو دوسرا تھا نا وہ تھوڑا گناہوں میں تھا اور اس کے احوال اچھے نہیں تھے. اور دونوں کی جو تعبیرات تھی نا اس کا حوالہ قرآن کریم سے دیا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. اے ابراہیم آپ اعلان کیجئے کہ لوگ جو ہے نا تم پر جو ہے نا حج فرض کیا گیا ہے، تو لوگ دور دور سے، کوئی سواریوں سے آئے گا، کوئی پیدل آئے گا، لوگ جو قدر جو میرے اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے. تو اس سے تعبیر یہ نکالی کہ یہ نیک بندہ تھا، اس کی تعبیر کہ حج کو جائے گا، اور واقعی وہ گیا پھر. اور فرمایا کہ دوسرا جو ہے وہ دین سے دور تھا، گناہوں میں ملوث تھا، ایرے غیر کاموں میں ملوث تھا. میں زیادہ تفصیل نہیں کر رہا. تو اس کی تعبیر بھی آپ نے قرآن سے دی. فرمایا کہ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، کہ صدا دینے والے نے صدا دی کہ بے شک تم لوگوں نے چوری کی ہے اور سزا ملے گی. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ اس کے احوال مختلف تھے. اس کے حق میں یہ تعبیر تھی کہ چوری کی سزا میں یہ جیل کاٹے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی. اب خواب میں کوئی یہ دیکھے کہ میں نے اذان سنی ہے، اگر دین سے بہت قریب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دین کے حوالے سے کوئی بڑی خوشخبری اس کے حصے میں آئے گی، اور اس میں جو حج کی جو زیارت کے لیے جانا ہے یہ خوشخبری ہے. کوئی دیکھے دین سے دور آدمی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کسی نہ کسی معاملات میں یعنی جس طرح ہوتا ہے نا، جیسے کہا جاتا ہے کہ چور پہلی مرتبہ چوری کرنے میں نہیں پکڑا جاتا، جب وہ عادی ہوتا ہے، جب بے فکر ہوتا ہے تب پکڑا جاتا ہے. کوئی ایسی چیزوں میں ملوث اگر ہے نا تو پھر عنقریب اس میں اس کا نام سامنے آ جائے گا. اور کوئی اگر ایسا بندہ خواب میں دیکھے کہ جو مطلب کسی پریشانی میں نہیں، کسی معاملے میں نہیں ہے، اور بس ٹھیک ہے صوم و صلات کا پابند ہے، لیکن کسی معاملے میں اٹکا ہوا ہے، کوئی اس کا معاملہ اٹکا ہوا ہے، تو اذان سے چونکہ بد اثرات دور ہوتے ہیں، اذان سے گویا کہ شیطان سے خلاصی ہوتی ہے، تو اس کی تعبیر یہ بنے گی کہ جو کام اس کا اٹکا ہوا ہے وہ عنقریب انشاءاللہ ہونے والا ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے وضاحت کی، قرآن مجید کے حوالوں سے وضاحت کی. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میرا خواب یہ ہے کہ میری بہو کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے میکے میں ہوں. ہاں میں اپنے میکے میں ہوں، تو وہاں نا کافی آم کے درخت لگے ہوں، وہاں سے میں آم توڑ کے جولیاں بار کے نا گٹھے کر رہی ہوں. میں سوچ رہی ہوں کہ یہ میں اپنے گھر لے کر جاؤں. اچھا. اور میری آنکھ کھل گئی. شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ بچی کی شادی کو کتنا، بچی کی شادی کو آپ کی جو شادی جس خاتون نے خواب دیکھا ہے ان کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ شادی کو تقریباً 1.5-2 ماہ ہوئے. 1.5-2 ماہ ہوئے ابھی. اچھا ٹھیک ہے میری بہن. ایکسپیکٹڈ ہے؟ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ خوشی ہے، امید ہے کوئی؟ جی مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کوئی امید سے ہیں؟ جی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ صحت مند عطا فرمائے، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. جی تو ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گجرانوالہ سے نگینہ بات کر رہی ہوں. مفتی صاحب کو بھی میرا سلام. جی وعلیکم السلام فرما رہے ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے بہن. ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کہیں جا رہی ہوں، راستے میں دیکھی ہوں کہ سیب کا درخت ہے، تو میں کہتی ہوں کتنے پیارے سیب لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے، تو میں 1-2 توڑتی ہوں. تو میرا بھائی بھی ہوتا ہے میرے ساتھ، تو میں تھوڑا آگے چلتی ہوں تو اندھیرا ہو جاتا ہے. تو وہاں 3 لڑکیاں آتی ہیں، وہ مٹھائی تقسیم کر رہی کچھ ٹیمیں آتی ہیں مٹھائی تقسیم کرتی ہیں. جی وہ کہتے ہیں جمعرات کو نیاز دلاتی ہیں تو آپ بھی لو یہ مٹھائی. تو پھر روشنی ہو جاتی ہے. اتنے میں بس یہی خواب میں نے پوچھنا تھا. اچھا ٹھیک ہے میری بہن نگینہ، پروگرام میں شامل ہوئے گجرانوالہ سے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور مزید ہم کالرز کو شامل کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین شامل کریں گے مزید کالرز کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سنارا بات کر رہی ہوں ساہیوال سے. جی میرا پہلا خواب یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں
ایک قبرستان ہے جہاں پہ دائیں بائیں گرینری ہے اور بڑا ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, بڑا خوبصورت تاثر دے رہا ہے وہ قبرستان. اچھا تو کوئی نہ مجھے کہیں سے آواز آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو ادھر بائیں طرف پہلی قبر ہے نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی قبر انور ہے. تو اس قبر کے اوپر بڑا نور ہوتا ہے. تو ایک چڑیا ہوتی ہے تھوڑی سی لمبی سی بڑی پیاری, وہ نا اس کے اوپر اپنا سر بھی جھکا رہی ہوتی ہے, اپنا جسم بھی مس کر رہی ہوتی ہے بار بار. تو میں کہتی ہوں کہ یہ عقیدت کے طور پر ایسا کر رہی ہے. لوگ کھڑے ہو کر وہاں پہ دعائیں کر رہے ہیں, میں بھی چلتی چلتی وہاں پہ نا دعائیں کر رہی ہوں. دوسرا میرا خواب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں خوشی کا موقع ہوتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ میرے جو چچا ہے نا وہ خوشی سے جھوم رہے ہیں. 10-11 سال کا چھوٹا سا بچہ بھی ہے ان کے ساتھ, وہ بھی اس طرح ہلکے پھلکے نا جیسے ڈانس کرتے ہیں نا, ہلکا پھلکا سا بس اس قسم کا وہ جھوم رہے ہیں. تو میں ان کو اور میرے گھر والے دیکھ کے ہم سب خوش ہو رہے ہیں. تیسرا چھوٹا سا خواب یہ ہے کہ میری کزن ہے 17 سال کی, اس نے یہ دیکھا کہ اس کی ایک کزن ہے جو ان میرڈ ہے, اس کی شادی دیکھ رہی ہے وہ خواب میں. تو اس نے ریڈ کلر کا لہنگا پہنا ہوتا ہے, یہ جویلری, خواب کس اور سے وہ دیکھا دلہن ہے؟ اوپر یہ بیٹھی خواب اس کس کی سے بلائی دیکھا نہیں ہے؟ کرتا. یہ خواب بھی آپ نے دیکھا ہے نا؟ نہیں, یہ میری کزن نے دیکھا ہے شادی والا. آپ کی کزن نے دیکھا, ٹھیک ہے. جی میری بہن ساہیوال سے آپ پروگرام میں شامل, 3 خواب ہم نے نوٹ کیے, پروگرام دیکھتی رہی ہے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مریم بات کر رہی ہوں سرگودا سے. مفتی صاحب کو السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے دیکھا ہے کہ میری امی اور میں اور ایک آدمی آیا, وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ تیار ہو جائیں, جہاز آنے والے, آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے, آپ نے سائن کرنے ہیں. آپ نے کیا کرنے؟ جی آپ نے سائن کرنے ہیں. سائن کرنے. اچھا پھر؟ جی جی ہاں وہ ہمارا رشتے دار ہے اور حقیقت میں اسے نہیں جانتی. حقیقت میں آپ نہیں جانتے لیکن رشتے دار ہے آپ کا. جی تو جیسے ہی ہمیں پھر کوئی پتہ نہیں چلا کہ ہم کیسے وہاں پہنچے. میری چھوٹی بہن ہے اور میں ہوں. ہم گئے اور تو نا ڈبل سٹوری مکان ہے, وہاں ایک عورت ہے, بزرگ عورت ہے, وہ تعویذ دے رہی ہے. جی تو نا ان کے پاس نا مطلب بہت زیادہ رش ہے. جاتی ہماری باری آ گئی تو میری بہن جو ان کے پاس گئی ہے تعویذ لینے کے لیے, تو ان کا ہاتھ پکڑ کے چومنے لگے. تو جو بزرگ عورت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرا ہاتھ نہ چومو, مجھے گنہگار نہ کرو. تو پھر اسے تعویذ دیتی میری بہن کو دے کے, تو میری بہن کا سر پکڑ کے دونوں ہاتھوں سے چومتی ہیں وہ جو عورتیں. اچھا. اور جب میری باری آتی ہے میں جاتی ہوں تو نا بالکل جوان وہ ہو جاتی ہیں, گہنے پہنے بھی اتنی ماشاءاللہ خوبصورت لگے ہیں, بالکل جوان ہو جاتی ہیں. اور مجھے تعویذ دیتے ہیں, صاحب کر کے کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اثرات ہیں. تو میں رو رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ الحمدللہ کہ میں نماز پڑھتی ہوں, قرآن پاک پڑھتی ہوں. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ نماز پڑھا کرو, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ سورۃ واقعہ اور سورۃ بقرہ یہ دونوں پڑھا اچھا یہ کرو. بتائیں کہ آپ کو ویسے کیا فیل ہوتا ہے کہ مجھ پر کچھ کیا ہو, کیا کچھ ہوا ہوا ہے؟ جی کوئی بندش کا احساس ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کو کیسے کوئی عمل جی کیا ہوا؟ جی 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 میں نے کہیں بس ٹھیک ہے 16 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سلام السلام ورحمۃ اللہ. جی السلام, وعلیکم السلام فرما رہے ہیں. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, روبینہ نام ہے میرا. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے ابھی 1 ہفتے پہلے صبح کے ٹائم میں سوئی تو میں نے خواب دیکھا کہ میں کسی گھر میں ہوں, مجھے گھر پتہ نہیں وہ کس کا ہے. میں کھڑی ہوئی ہوں, وہاں جا کے کمرے میں اچانک کوئی 4 آدمی ایک گہوارہ لے کے آئے کسی کی میت جیسے. وہ کھڑے ہوئے, میں ایک دم ہو گئی, ڈر سے گئی. اتنی دیر میں کوئی پیچھے سے ایک بچے کی بھی لے کر آئے گود میں. 4 آدمی میت لے کر آئے؟ گہوارہ لائے کہ کسی کی میت اس میں ہوگی. جی ہاں پہلے گہوارہ لائے, کسی بڑے آدمی کی میت تھی اس میں. اور پھر چھوٹے بچے کا ایک آدمی برابر میں آیا, اس کے گود میں تھا چھوٹے بچے کا, جیسے لے کے جاتے ہیں میت کیسی تھی. تو ایک دم میں ڈرتی گئی. میں نے پلٹ کے جو دیکھا کمرے میں اس وقت کوئی نہیں تھا. جب میں آئی, جب واپس پلٹ کے دیکھا تو میری نندے وغیرہ میرے سسرال والے بیٹھے ہوئے تھے. یہ نماز میں ایک پڑھتی دم ہیں پابندی سے؟ میری بہن جی پابندی سے نماز پڑھتی ہوں میں. کوئی پریشانی میں آپ؟ جی بہت پریشانی میں 27 سال سے وقت گزار رہی ہوں. کیا کریں؟ 27 سال سے پریشان ہے. ٹھیک ہے, جی ذرا خیر شادی ہوئی فرمائے. ہے جب سے اس وقت سے. آپ زیادہ ٹھیک کچھ ہے. زیادہ کریں. آپ کے بچے وغیرہ نہیں ہیں؟ اچھا کال ختم ہو گئی. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کری میری بہن؟ میں ثنا بات کر رہی ہوں محمد پور سے. محمد پور سے بہن ثنا بات کریں. اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں قبر دیکھتی ہوں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. اچھا کیا دیکھتے ہیں؟ خانہ کعبہ دیکھتے قبر ہیں؟ دیکھی ہے, لگتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. جی جی میں
میں دیکھتی ہوں کہ میرا بڑا بھائی اور میری چھوٹی بہن جو ہے نا قبر کے اوپر. اچھا کال ڈراپ ہو گئی. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے؟ جی میرے آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نورین بات کر رہی ہوں ادھر سے پنجاب سے بات کر رہی جی ہوں. میرا نام نورین ہے. میری کزن نے خواب میں دیکھا کہ میں اور میری کزن ایک اندھیری ہے ہمارے دونوں کے پیچھے. میں اور آگے بھاگ رہی, میری کزن میرے پیچھے بھاگ رہے. بہت بڑا جنگل ہے. جنگل میں مطلب ایک بزرگ ملتا ہے, مجھے نہیں ملتا, میری کزن کو ملتا تو مجھے. میری کزن نے خواب دیکھا کہ وہ مجھے کہتا ہے کہ بیٹا رک جاؤ ادھر, کہاں بھاگ رہے ہو؟ میں نے کہا میرے پیچھے کوئی طوفان نہ رہے. تو اس نے کہا کہ امام حسن حسین کی نیاز کرو. مصیبت آنے والی ہے, وہ ٹل جائے گی. تو میں نے اس خواب کا یہ پوچھنا تھا, یہ خواب کیوں آیا, مطلب کیسی ایسی کوئی پریشانی میں مصیبت آپ؟ آنے والی؟ جی میں پریشانی میں ہوں, میں بہت ہی زیادہ اچھا یہ خواب آپ کی کزن نے دیکھا تھا آپ نے دیکھا تھا؟ میری کزن نے دیکھا تھا. آپ کی کزن ہے. نماز پڑھتی ہیں یہ؟ نماز کی پابند ہیں آپ؟ نہیں نماز نہیں پڑھتی, یہ بات ہے. نماز پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ناصر ہم سب کا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فیصلہ سے بات کر رہی ہوں. میرے 3 خواب ہیں. جی ایک تو میری نانوں کو دیکھا ہے, میری امی کی نا نانو ہے, تو ان کی نا کس سے ان کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کہ وہ نا بیٹھی ہوئی ہیں. ایک منٹ, آپ نے خواب میں اپنے نانو کو دیکھا ہے؟ جی ان کو دیکھا ہے کہ وہ نا بیٹھی ہوئی ہیں, تو ان کے نا انہوں نے نا بستر مٹی کا اوڑا ہوا ہے, ہاں مطلب نیچے لیٹی ہوئی ہیں بٹ مٹی کے بستر میں لیٹی ہوئی ہیں. اچھا ایک ٹھیک. یہ دیکھا ہے. دوسرا میری نانوں کی نا ریسنٹلی دونوں کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو ایک دیکھا ہے کہ ان کی نا دیکھا ہے کہ وہ نا خواب میں نا امی کو بنانا دے رہی ہیں, کیلے ہیں, بہت سارا گچھا ہے کیلوں کا نا, کیا دے رہے کیلے ہیں؟ کیلے. تو اس میں ہاں جی کیلے, اس میں نا 2 اچھے ہیں, تو وہ امی کہہ رہی ہیں کہ وہ چتری والے ہیں, تو مطلب یہ اچھے ہیں, یہ مجھے دے دیں. اچھا یہ دیکھا ہے. اور تیسرا خواب میں نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ میری ایک نا پجارو کار ہے, اس میں بچہ بیٹھا ہوا ہے, تو اس میں نا مطلب پراڈو سوری کار ہے, تو اس میں بچہ بیٹھا ہوا ہے, تو اس کو نیچے اتار کے نا میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہوں کہ مطلب ہم کار چوری ٹائپ کر رہے ہیں, تو راستے میں کہہ رہی کار ہوں چوری نکلیں کر رہے ہیں؟ یہاں سے. نہیں جی جی آپ نے اپنے ہسبینڈ سے کہا ہم کار چوری کر رہے ہیں؟ وہ ان کو وہ بیٹھ گئے ہیں نا, کہ وہ بھی بیٹھ گئے ہیں گاڑی کے, بچے کو اتار. اچھا بچے اتار کے بیٹھ گئے, تو آپ نے کہا مجھے لگ رہا ہے ہم کار چوری کر رہے ہیں. جی پھر کار ڈرائیونگ والی سائڈ پہ دروازہ ہے نا, ہاں وہاں پہ ان کو نا وہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ نا بادام پڑے ہوئے, میں اٹھا کے بچے کو دے اچھا رہی ہوں. یہ بتائیں کہ جو آپ کی نانی ہے وہ اس وقت موجود ہیں؟ یہ میری جو بستر والا خواب ہے نا, بستر میں مٹی کا بستر اوڑا ہوا ہے, یہ میری پرنانو ہے, میری امی کی نانو. اور یہ جو کیلے والا خواب ہے, یہ میری نانو کا, امی کی, میری نانو کا ہے. اور یہ دونوں ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی 2-3 اچھا سال پہلے. یہ بتائیں کہ نانی کی طرف سے کوئی چیز وغیرہ تو آپ کی والدہ کو نہیں ملی ہے؟ کوئی مطلب جائیداد میں سے کوئی ایسی چیز؟ نہیں کوئی چیز نہیں تھی ملی. ایک فریج ملی تھی, تو وہ میری آگے خالہ کی تھیں, وہ لے گئی ہیں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن. اور ناظرین اسی خواب کے ساتھ ہم جائیں گے ایک وقفے پہ, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. شروع ہو چکا ہے. بسا سے پوچھے گا خواب کیا کہتے ہیں, اور درمیان میں انشاءاللہ آپ کو بھی شامل کرتے رہیں گے. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. جی وہ صاحب. اچھا ایک خواب بہن نے دیکھا کہ بہن نے کہا کہ ان کی بہو نے دیکھا کہ میں مطلب کہیں پر ہیں, اور وہاں پر یعنی میکے میں ہیں, اور وہاں پر آم ہیں بہت زیادہ. چونکہ آم کا موسم بھی ہے اس وقت, اور موسم میں کوئی فروٹ دیکھنا, پھل دیکھنا, یہ بہت اچھی علامت ہے. اور چونکہ میں نے پوچھا تو ایکسپیکٹڈ بھی ہیں, تو انشاءاللہ ایک اولاد کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشیاں عطا فرمائے گا. اور ہماری دعا ہے کہ جتنی بھی ہماری بہنیں اس طرح معاملہ ہے, تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت عافیت کے ساتھ اولاد صالحہ عطا فرمائے. اچھا پھر اس کے ساتھ گجرانوالہ سے بہن نے پوچھا کہ کہیں جا رہی ہیں, راستے میں سیب کا درخت ہے, 1-2 توڑتی ہیں, بھائی بھی ہوتے ہیں, پھر آگے اندھیرا ہوتا ہے, پھر کوئی ٹیمیں ہوتی ہیں وہ نیاز تقسیم کرتی ہیں, پھر روشنی ہو جاتی ہے. دیکھیں ایک چیز ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ زندگی کی شاہراہ میں تھوڑا یہ پریشانی کا شکار ہے یا ذہنی تناؤ کا شکار ہے. اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ خواہ اپنے آپ کو پریشان اور ذہنی تناؤ میں ڈالتی ہیں. تھوڑا سا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے, کیونکہ آگے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ آئے نیاز تقسیم کی اور پھر روشنی. اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا آپ نیکیوں کی طرف آئیں, اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیں. اور خاص طور پر یہ جو بندہ اپنے ہاتھوں سے صدقہ وغیرہ دیتا ہے نا, اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں دیتا ہے,
تو یہ بہت سی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں. تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے. تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا جو ذہنی تناؤ ہے یا خدا نہ خاصا کوئی پریشانیاں بھی ہیں تو انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف آئیں. چل جی شامل کرتے ہیں، منتظر ہیں ہمارے کالرز. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. جی اچھا چلے نیکسٹ کال کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں رات سے بات کر رہی ہوں رحیم یار خان سے. رحیم یار خان سے. جی اپنا خواب بیان کریں. مفتی صاحب میرے 3 مختصر سے خواب ہیں. پہلا میرا خواب ہے جو میری ٹیلیویژن کی آواز آ رہی ہے. میرے لیے اب ایک تو اس سے یہ دیکھا ہے کہ میرے بہت لمبے بال ہیں اور اتنا ایک منٹ آپ کے 3 خواب ہیں. پہلے تو حقیقت زندگی میں آ جائیں پر ٹی وی کا آواز بند کر دیں، کیونکہ ہو یہ رہا ہے آپ خواب بیان کر رہی ہیں، پیچھے سے میری آواز مجھے سننے کو مل رہی ہے، میں خود کنفیوز ہو رہا ہوں. ٹی وی کی آواز بند کر دی ہے. آپ بتائیے آپ نے خواب میں لمبے بال دیکھے اپنے؟ ایک تو میری کزن نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے کافی لمبے بال ہیں اور بہت خوبصورت ہیں. اچھا آپ کے کزن نے آپ کو دیکھا خواب میں کہ آپ لمبے اور خوبصورت بالوں کے ساتھ ہیں؟ جی اور وہ گھنگریالے ہیں. گھنگریالے بال ہیں. اور دوسرا خواب اس نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پہ ٹوپی ہے اور چھوٹے چھوٹے سے میرے بال ہیں. تو وہ کہتے ہیں تمہارے بال اتنے چھوٹے ہیں، تو میں کہتی ہوں نہیں، جیسے ہی میں ٹوپی اتارتی ہوں تو اتنے خوبصورت اور لمبے بال آ جاتے ہیں کہ حد سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بالوں کے حوالے سے کچھ کنفیوز تو نہیں رہتی ہیں آپ؟ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا تیسرا خواب کیا ہے آپ کا؟ چلیں ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. میرا خیال یہ بھی ڈراپ ہو گئی ہے، تو چلیں پھر چلتے ہیں وہ صاحب کی طرف. جی وہ صاحب اچھا ہے کالر پھر آ گئے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں علیمہ اکرم بات کر رہی ہوں ملتان سے. ملتان سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرے بھائی نے خواب دیکھا ہے کہ انہیں نا میرے ماموں ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے 2 سال پہلے. میرا بھائی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو میرے ماموں اس کے پاس آتے ہیں اور وہ دونوں نماز پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک اور ان سے تھوڑے دن پہلے انہوں نے ایک اور خواب دیکھا ہے کہ وہ نا ہمارے گھر میں ختم ہو رہا ہے، فاتحہ خوانی ہے، اور میرے بھائی نا وہ ماموں کے ساتھ بیٹھے اور وہ باتیں کر رہے ہیں. اچھا بس ہاں جی تو ان کا بتا دیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے مفتی صاحب سے 2 خواب معلوم کرنے ہیں. جی میری ایک تو جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے جیسے جلیبیاں ہوتی ہیں نا، پکی ہوئی جلیبیاں شیرے والی، وہ میں نے دیکھی ہیں. تھوڑی جلیبیاں دیکھی ہیں، یہ نہیں کہ میں کھا رہی ہوں مگر ویسے میں نے دیکھی جیسے شیرے میں ڈوبی ہوئی ہیں جلیبیاں. اور دوسرا میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میں اکثر جب میں چھوٹی تھی 8-9 سال کی تھی تو مجھے اکثر یہ خواب آتا تھا کہ جیسے میرے بال لمبے ہو گئے ہیں کمر تک، جبکہ میرے بال کبھی بھی لمبے نہیں ہوئے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے دونوں خبریں ہم نے نوٹ اچھا یہ بتائیں میری بہن کہ کچھ پریشان رہتی ہیں زیادہ آپ؟ کال ڈراپ ہو گئی. اچھا ناظرین اب ہم چلیں گے اس صاحب کی طرف کہ اب ہم اختتامی اوقات کی طرف جا رہے ہیں پروگرام کے. مفتی سے پوچھیں گے خواب کیا کہتے ہیں. فی الوقت ہم آپ کو شامل نہیں کر سکیں گے، زندگی بقائد انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو شامل کریں گے. جی مفتی صاحب. اچھا سہیوال سے میری بہن نے پوچھا کہ ایک قبرستان خواب میں دیکھا اور دائیں بائیں گرینری ہے. ایک قبر ہے جس کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جو ہے وہ قبر ہے. ایک چڑیا ہے وہ اس قبر سے اپنے آپ کو مس کر رہی ہے اور یہ بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا کہ ان کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں جس طرح مسلمان جاتے ہیں اس طرح. اچھا اب یہاں پر چند چیزیں ہیں. اچھا ایک تو یہ کہ قبرستان کو دیکھا تو قبروں کو دیکھا. قبروں کو دیکھنا بعض اوقات کاموں کے بند ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اچھا کہ آپ کے معاملات کچھ بند ہیں، ٹھیک ہے نا اس طرف. لیکن اب آس پاس گرینری ہے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاملات اس طرح مشکل نہیں ہیں جتنا آپ مشکل تصور کر رہے ہیں. تھوڑا سا کوشش کریں تو پھر انشاءاللہ حل نکل آئے گا اور معاملات آپ کی اچھائی کی طرف ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس میں کچھ خاندانی معاملات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ مطلب فیملی پریشان ہے، کچھ تھوڑا سا اس طرف اشارہ ہو کہ پوری فیملی کچھ پریشانی میں ہے. اچھا اب دوسرا منظر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی قبر مبارک ایک چڑیا
وہاں پر اپنے آپ کو مس کر رہی ہے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حالات کو اگر آپ پڑھیں نا تو قرآن کریم میں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ اور دوسرے مقام پر ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ. موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے نا تو ان کی والدہ نے فرعون کے ڈر سے ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا. دریا سے نہر ہوتی ہوئی فرعون کے محل کے پاس سے گزری. وہ بے اولاد تھا. حضرت آسیہ جو اس کی زوجہ محترمہ تھیں، نیک خاتون تھیں، انہوں نے کہا اس کو گود لے لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جس دشمن کا خوف تھا اس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی. سبحان اللہ. اچھا پھر دیکھیں کہ آپ کسی بھی خاتون کا دودھ نوش نہیں فرماتے تھے. ادھر ان کی والدہ نے اپنی بہن کو بھیجا آپ علیہ السلام کی خالہ کو کہ جاؤ ذرا دیکھ کر تو آؤ. وہ جب وہاں پر آئے ان کو پتہ چلا، پہچان گئیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ جو بھی بچہ کسی کا دودھ نہ پیے نا اس کا دودھ پیتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہاں پر لے کر آئیں اور موسیٰ علیہ السلام نے کسی خاتون کا دودھ نہیں پیا سوائے اپنی ماں کے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اتنے عرصے کے بعد کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ملایا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ غم میں تھی، اپنے بچے کی جدائی میں تھی، پھر کیسے خوشی عطا فرمائی. تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑی سی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا اور خوشیاں عطا فرمائے گا. یہ تمہید جو میں نے بیک گراؤنڈ بتایا اسی وجہ سے بتایا کہ اس خواب میں یہ اشارہ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں کہ گھر میں خوشی کا موقع ہے اور چاچا جو ہے نا وہ جھوم رہے ہیں، ان کا بیٹا ہے وہ بھی جھوم رہا ہے. اچھا پھر تیسرا جو خواب انہوں نے بتایا کہ کزن نے خواب میں دیکھا کہ شادی کا موقع ہے. تو یہ خواب، دونوں خواب یہی بتا رہے ہیں. اوپر کے خواب کو اس کے ساتھ لنک کیا جائے کہ ابھی آپ کو پریشانیاں لگ رہی ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا نکلنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو پریشانی سے نکالیں تو انشاءاللہ خوشیاں آپ کی منتظر ہیں انشاءاللہ. سرگودا سے بہن نے پوچھا کہ یہ اور ان کی والدہ ہیں، کوئی آتا ہے اور کہتا ہے بھائی جہاز آنے والا ہے تیار ہو جائیں، اور پھر جو ہے نا وہ آپ کو سائن کرنا ہے. پھر ایک ڈبل سٹوری مکان ہے. پھر ایک بزرگ خاتون وہاں پر ہیں. ان کی بہن آتی ہیں تعویذ کے لیے کہتی ہیں، تو ان کے ہاتھ چومنا چاہتی ہیں، کہتی ہیں ہاتھ نہ چومیں، گناہگار نہ کریں. پھر ان کی باری آتی ہے تو وہ بوڑھی خاتون جو ہے نا وہ جوان ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا یہ جو یعنی خواب ہے، اس میں کوئی ایسی چیز لگ رہی ہے کہ جس میں کوئی جائیداد وغیرہ کا معاملہ ہے اور ان کو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں. اگر پراپرٹی کا معاملہ نہ بھی ہو تو وراثت کا کوئی معاملہ یا کوئی اور چیز ہے، بظاہر ان کو لگ رہا ہے کہ معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں، لیکن نتیجہ جو ہوگا نا وہ انشاءاللہ غیبی طور پر ایسے اسباب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ نتیجہ آپ کے حق میں آئے گا. اور میں ان سے کہوں گا کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا مسبب الاسباب کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ. بہن نے پوچھا کہ ایک ہفتہ قبل انہوں نے دیکھا کسی گھر میں کھڑی ہیں کمرے میں، اور جو ہے نا ایک آدمی ہے، 4 آدمی ہیں، وہ ایک جنازے جیسا گہوارہ لے کر آتے ہیں اور پھر ایک بچے کا بھی لے کر آتے ہیں. اور اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی. میری بہن اگر آپ نمازوں وغیرہ کی پابند نہیں ہیں، فرائض واجبات کی پابند نہیں ہیں، تو آپ کو یہاں پر ایک تنبیہ کی جا رہی ہے اور آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے راستے پر آئیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیں، فرائض واجبات سنتوں کی طرف آئیں کہ اس جہاں میں جو ہے نا جو کام آپ کریں گی تو اس جہاں میں اس کا اجر، اس کا ثمر آپ کو ملے گا. اس جہاں میں اگر اچھے کام ہوں گے تو اچھا اجر ہے، اور خدا نہ خواستہ اچھے کام نہ ہوئے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پھر یہ معاملہ بھی ہے. تو یہ خواب تنبیہ کہلاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء معبرین نے بھی یہ لکھا کہ مومن اور مومنہ کے لیے، یعنی ایمان والے مرد اور خواتین کے لیے یہ بھی خواب اچھے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اچھے راستے کی طرف آ جائیں. اور اگر نیک خاتون مطلب نیک ہیں، فرائض واجبات کی پابند ہیں، تو ذرا سا اور زیادہ آ جائیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ثنا نے محمد پور سے پوچھا کہ ایک قبر ہے جیسے لگ رہا ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزار پر انوار ہے. پھر آگے جو ہے وہ ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے. دیکھیں آقا علیہ السلام کی قبر مبارک دیکھی جائے یا آقا علیہ السلام کی زیارت کی جائے تو یہ انتہائی اچھا خواب ہے. وہ اس وقت تھوڑا سا معاملہ دوسرا ہوتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام کچھ ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہوں
یا چہرے انور پھیر رہے ہوں تو وہ تو پھر اس کی تعبیر پھر اس اعتبار سے ہوتی ہے. لیکن اگر اس طرح دیکھا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا خواب ہے. کوئی درود پاک آپ پڑھ رہی ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہی ہیں تو وہ جاری رکھیں آپ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نورین بہن نے پوچھا پنجاب سے کہ ان کی کزن نے دیکھا کہ یہ اور کزن اندھیرے میں ہیں اور ان کے یہ بھی بھاگ رہے ہیں, کزن بھی پیچھے بھاگ رہے ہیں. ایک بزرگ ہیں اور وہ پوچھتے بھائی کیا ہوا, تو یہ کہتے ہیں کہ پیچھے چیز آ رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی آپ نیاز کریں. یہ آپ کو دیکھیں, آپ اگر نماز کی پابند نہیں ہیں اور شریعت مطالعہ کی پابند نہیں ہیں تو پھر ایسے خواب نظر آتے ہیں. یہ بندہ انجانے خوف میں, انجانے چیزوں کے ڈر سے کبھی یہاں بھاگ کبھی وہاں بھاگ. مین چیز یہاں پر ایک یہ ہے کہ جو بزرگ آئے انہوں نے کہا کہ آپ یہ نیاز, اس نیاز کا مطلب عام طور پر تو ہم یہ لیتے ہیں نا کہ فلاں بزرگ کے اصالِ ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں دے دیا جائے, لیکن یہاں پر نیاز سے مراد آپ کی نیکیاں ہیں اور آپ کوئی یعنی ایسا عمل چھوڑ رہی ہیں کہ جس کا آپ کو نقصان ہو رہا ہے. اچھا. اور ہم نے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا نماز میں نہیں پڑھتی ہوں, تو یہ نماز پابندی سے پڑھیں تو انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں, بہت اچھا آپ کے لیے بہتر ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ انہوں نے اپنی پرنانی مرحومہ کو دیکھا کہ وہ مٹی کا یعنی بستر اوڑے ہوئے ہیں. دوسرا اپنی نانوں کو دیکھا کہ وہ ان کی والدہ کو کیلا دے رہی ہیں. اور تیسرا یہ دیکھا کہ ایک کار ہے, پجارو کار ہے جس میں بچہ ہے, یہ اسے اتار کے خود بیٹھ جاتی ہیں اور اپنے شوہر کو بھی بٹھا لیتی ہیں. اچھا, پہلا جو خواب ہے اپنی پرنانو مرحومہ کو اِصالِ ثواب کیجیے. دوسرا خواب جو امی کو کیلا دے رہی ہیں, یہ خواب جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ کچھ یعنی دینے والا مرحوم یا مرحومہ میں سے ہوں تو لینے والے کے لیے جو خواب دیکھ رہا ہے اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, خاص طور پر دنیاوی حوالے سے. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کچھ تھا لیکن وہ خالہ لے گئی, تو یہاں پر لگ رہا ہے ہاں جی فریج وغیرہ ملا تھا کوئی, جی جو بھی تھا خالہ لے گئی. لیکن بہرحال کوئی آپ کی والدہ کے لیے بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. اور کسی حوالے سے کوئی فائدہ نہ پہنچے تو اولاد کی طرف سے فائدہ پہنچے گا, لیکن اللہ تعالیٰ پر توکل کریں انشاءاللہ بہتر ہوگا. اچھا, ایک بتاتی ہیں کہ پجارو کار ہیں, اس میں بچہ جو ہے نا وہ ہو اسے اتار کر وہ خود بیٹھ جاتی ہیں. بعض اوقات جانے انجانے میں کوئی آپ سے ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ جو پسندیدہ کام نہیں ہے شرعی طور پر, تو اس پر ذرا سا غور کر لیجئے گا. پھر اس کے بعد جو ہے رحیم یار خان سے بہن نے پوچھا کہ کزن نے دیکھا کہ ان کے لمبے بال ہیں اور بڑے خوبصورت بال ہیں. دوسرا خواب دیکھا کہ سر پر ٹوپی نما کچھ پہنی ہوئی ہے اور چھوٹے بال لگ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے تو یہ کہ ٹوپی اتارتی تو وہ بال جو ہے وہ لمبے اور خوبصورت ہوتے ہیں. بعض اوقات کوئی پریشان خاتون اگر پراگندہ بال لمبے دیکھے تو اس کی تعبیر مختلف ہوتی ہے, لیکن خوبصورت اور اچھے بال اگر دیکھے جائیں تو اس عورت کی عزت میں اضافہ بھی ہے اور اس عورت کی خوشیوں میں بھی اضافے کی طرف اشارہ ہے. اچھا, بعض اوقات کوئی بندہ اسے خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں یا وہ بالکل خوش ہوتا ہے, لیکن وہ ان خوشیوں میں بھی غم ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے, لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے. تو یہاں پر آپ کو دوسرے خواب میں بتایا جا رہا ہے آپ کسی کی باتوں میں نہ آئے, آپ اپنے غور کریں تو آپ کی زندگی بہت سو سے بہت اچھی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اس کی بارگاہ میں اس کی اطاعت کریں, اس کے پیارے محبوب کی اطاعت کریں تو آپ کی خوشیاں انشاءاللہ مزید زیادہ ہوں گی. بہن نے ملتان سے پوچھا کہ ان کے بھائی نے دیکھا کہ مسجد میں بیٹھے ہیں, ماموں مرحوم بھی آئے اور مسجد میں دونوں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر دوسرا خواب دیکھا کہ ان کے گھر میں فاتحہ ہے اور ماموں جو ہے وہ ان کے بھانجے یعنی اپنے بھانجے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. یہاں پر دونوں خوابوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ماموں ماشاءاللہ اچھے حال میں اور اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا ہے اور حقیقت میں وہ نمازی تھے. تو پھر خواب میں بھی اسی طرف اشارہ, مسجد سے محبت کرنا تو یہ تو ایمان کی علامت ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اور آخری بہن نے کہا جلیبیاں ہیں اور شیرے والی ہیں اور کچھ ایسی پریشانیاں جو گتھم گتھا ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, لیکن انشاءاللہ یہ دور ہو جائیں گی. آپ اپنے آپ کو خواہ پریشانیوں میں گھرا ہوا تصور نہ کریں, اللہ پر توکل کریں. اور دوسرا یہ خواب ہے کہ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ ان کے بال لمبے ہیں لیکن ایسا ہے نہیں ہے. بات وہی آ گئی جو پہلے خواب میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو پریشانیوں میں تصور نہ کریں. جتنی بھی گتھیاں غیر سلجھی ہوئی ہوں
اللہ پر کوئی بعید نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس سے دعا مانگیں، اس کی اطاعت کریں، اس کے پیارے محبوب کی اطاعت کریں، تو یہ گتھیاں آنے واحد میں سلجھ جاتی ہیں۔ بشر مصالح اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، زندگی بخیر، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فرائض و واجبات کی کثرت رکھیں، بہت خوبصورت دن آنے والے ہیں حج کے، ان میں عبادت کریں، فرائض و واجبات کا درود پاک کی کثرت رکھیں، ہم سب کو دعا میں رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔